یہ روحانی وانی سب ٹوپی ڈرامہ ہے. یہ سب مذہبی لوگوں کے منجن ہیں, جن چڑیل بھوت, جن کی حقیقت ہے لیکن ایسے نہیں ہوتا جیسے عامروں نے بنایا ہوا ہے. کبھی کسی سائنٹسٹ پہ جن چڑیل بھوت دیکھا آپ نے؟ گھوڑے پہ دیکھا؟ پادریوں پہ ہوتے ہیں, چرچ میں جاؤ گے نا وہ عیسائی کے پادری, اسی طرح مسجدوں میں روحانی ٹوپی ڈرامے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کو نہیں کہنا بھائی اشارہ غلطی سے بار بار اشارہ کر رہا ہے, وہ مثال سے یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ مذہبی لوگوں کے منجن ہیں. ہمارے مدرسوں میں دو طرح کے طلبہ ہوتے ہیں, کچھ محنت کر کے کچھ بن جاتے ہیں, کچھ 8 سال میں کچھ بھی نہیں آتا ان کو. جب کچھ بھی نہیں آتا تو عمر کا جوانی کا بہترین حصہ مدرسے میں گزار دیا, وہاں آیا نہیں, اب نہ کاروبار کے قابل ہے, نہ بزنس کے, نہ ڈاکٹر, نہ انجینئر. تو وہ کیا کرتے ہیں, اب مذہب کا لیبل تو لگ گیا ہے, پھر وہ روحانی تعویذ گنڈے, جن آیا اس پہ جٹھانی نے جادو کر دیا, اس پہ ساس نے جادو کر دیا, اس پہ بہو نے کر دیا, اور یہ ہو گیا, تم پہ فلانی نے کیا ہوا ہے. وہ ایسا بیڑا غرق کرتے ہیں نا لوگوں کی زندگیوں کا کہ اللہ کی پناہ. تو اس لیے ان چکروں میں کبھی بھی مت پڑو. خیر, بات کو سمیٹ رہا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ کہے گا کہ میں جب بے لباس تھا انہوں نے مجھے لباس پہنایا. تو اللہ کہتے ہیں اس جذبے کے تحت جو مجھے دولت مند مانتے ہیں نا وہ غریبوں کو کھلاتے ہیں, اور کھلاتے ہوئے کیا کہتے ہیں, انما نطعمکم لوجہ اللہ, بھائی ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں کھلا رہے. ہم کس کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں؟ اللہ کو. لا نرید منکم جزاء, ہمیں تم سے بدلہ نہیں چاہیے. کیا مطلب؟ پیسے نہیں چاہیے. لا شکورا, شکریہ بھی نہیں چاہیے, تھینک یو کہنے کی بھی ضرورت. بھائی اللہ کا حکم ہے, پورا کر رہے ہیں, بھائی آرڈر ہے. آپ کو کمپنی پیسے دے 1 کروڑ روپے, بولے 50 لاکھ اس کے, 50 تمہارے ہیں. اب آپ اس کو جا کے بول رہے ہو میرا تم پر احسان ہے, بولے تمہارا کہاں سے احسان ہے, کمپنی نے تجھے اضافی دی اس لیے کہ باقی کس کو دے, مجھے دے. تو اللہ کہتے ہیں کچھ لوگوں کو میں نے زیادہ دے دیا, کچھ کو میں نے کم دے دیا. جن کو زیادہ دیا ان کو بولا کہ جن کے پاس کم ہے ان کا تھوڑا خیال کرنا ہے. تو اس میں کون سا احسان ہو گیا بھائی اس کے اوپر؟ اور ان جن کو کھلاتے ہیں ان میں سب سے پہلے رشتے دار ہیں. اسلام نے خونی رشتوں کو اجنبیوں پہ ترجیح دی. آپ کینیڈا میں رہتے ہو, آپ کھاتے پیتے ہو, آپ کا بھائی ہوگا بے روزگار ہوگا, نہیں ہے اس کے پاس پیسے, آپ اس کے مانگے بغیر اس کو دو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ رشتہ داری جوڑنی ہے. دیکھو اسلام میں ریلیشن کی بات آئی نا, ریلیشن میں خالق مخلوق کا ریلیشن اور بلڈ ریلیشن. اس بلڈ ریلیشن کو اسلام دوسرے ریلیشن پہ ترجیح نہیں, بہت زیادہ ترجیح دیتا ہے. تبھی ریلیشن بنانے کا بھی حکم دیتا ہے اور ریلیشن جوڑنے کا. بنانے کا نکاح سے ریلیشن بنتا ہے, جب سوسائٹی میں شادی ختم تو ریلیشن ختم. اب ان زبانوں سے چچا ماموں لفظ ہی ختم ہو گئے ہیں ڈکشنری میں, کیونکہ چچا ماموں ہی مارکیٹ سے شارٹ. چچا انکل, ساری دنیا کے جو بھی آپ کی ابا کی عمر کے انکل ہو گئے, جو آپ کی والدہ کی عمر کی ساری انٹیاں ہو گئیں. ارے بھائی پھوپھی الگ ہے, خالہ الگ ہے, چچا الگ ہے, ماموں الگ ہے, تایا الگ ہے, سارے سیٹ اپ ہی کیا ہو گیا, ختم ہو گیا. سب کے حقوق ہیں الگ الگ. تو رشتہ بنانا بھی ہے, بنتا ہے شادی سے اور نسل بڑھانے سے. اس لیے اسلام میں حکم ہے ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں اولاد کثرت سے دے, محبت کرے, کیونکہ محبت ہوگی تو اولاد دے گی تمہیں. محبت نہیں ہوگی تو ہر وقت کہے گی کہ کس ٹائم پہ کھولا لے کے میں نے مارکیٹ سے چھاٹوں ہے. اور تمہیں بھی اس سے محبت ہوگی تو تم اولاد چاہو گے. کتنے لوگ آتے ہیں ہمیں شادی کرنی ہے, ایسی خاتون چاہیے جس کے بچے نہیں چاہیے ہمیں. میں کہتا ہوں بھائی تو کیا خاندانی آدمی خاندان کے لیے شادی کرتا ہے, میری اولاد ہو, اور توکل کرتا ہے اللہ پہ. اولاد کو کھلاؤ گے تو ثواب ملتا ہے. بھائی یہ اللہ کی مخلوق ہے, آج نسل روک رہے ہیں, کھلانا پڑے گا مجھے. بھائی تو اللہ تجھے دے رہا ہے, دے اس لیے رہا ہے کہ تو آگے خرچ کر. کب تک روکے گا؟ دل بڑا رکھو بھائی, خرچ کرنے والے بنو. اب غیر مسلموں نے کیا کیا ہے, نسل روک کے 50 سال میں ان کی شادی, اور بہت ہی کنجوسی کے ساتھ, وہ بھی تکلف کر کے 1 آدھ بچہ. وجہ کیا ہے یار؟ ٹینشن سے بچنا ہے. یہ فطرت سے بغاوت ہے. فطرت سے کیا ہے؟ میں پشاور کوئٹہ جاتا ہوں نا, او بھائی ملاقات کرو مفتی صاحب کو, افغان ہی بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ, ان کے بھی ایسے ہی. یہ کون ہے؟ یہ چاچا. یہ کون ہے؟ یہ چاچا. یہ کون ہے؟ چاچا. یہ کون ہے؟ چاچا. ابے بھائی چاچے ختم ہوں گے تو پھر ماموں شروع ہوں گے. کیوں؟ دادا کی اولاد تھی, آپ کو کزن کثرت سے ملے, بہن بھائی. ہم لوگ اپنا بچپن یاد کرتے ہیں, ہم بہن بھائی تھے, کھیلتے تھے, کزنوں میں کھیلتے تھے. اب 1 2 بچے, کزنوں سے رشتے بھی ختم, بہن بھائیوں کے رشتے بھی ختم. دیکھو بچے کو جتنی ضرورت ماں باپ کی ہے نا بچپن میں, اتنی ہی ضرورت بہن بھائیوں کی ہے. اس کو چاہیے بہنوں سے محبت بھی, بھائیوں سے محبت بھی, کزن بھی چاہیے اس کو. بڑھاپے میں بہویں چاہیے, داماد چاہیے, پوتے چاہیے, نواسے چاہیے. یہ سب سیکولر اور لبرل سوسائٹی میں یہ سارے رشتے مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ شارٹ. جاپان کا نہ دانت پوتا ہے, نہ 1 آدھ بچہ تھا, 18 سال میں ٹاٹا کر کے نکل لیا. وہ تلاش کر رہے ہیں بندہ گیا کہاں. وہ فادر ڈے پہ آئے گا, ابا السلام علیکم, آج فادر ڈے, ہیلو ہائی, ہاؤ آر یو, فائن. وہ کیا ہے؟ ٹیک کیئر آف یو ایٹ یور اون ایکسپینسز. ٹیک کیئر آف یو ایٹ یور اون. ابا آپ خیال رکھیے گا اپنے خرچے پہ. بس میں صرف خیال رکھنے کے لیے, پوچھنے کے لیے سلسلے میں حاضر ہوا تھا. جیسے بار بار کہتا ہوں, ایک آدمی کی شادی بڑے ادیب تھے, ان کو سمجھ نہیں آ رہا دلہن سے بات چیت کا آغاز کیسے کریں نا. تو کہنے لگا میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا میں. ٹھیک ہے, خیر پرانا لطیفہ ہو گیا, بہت سے لوگ سن کے بیزار ہو گئے, لیکن لطیفہ جب آ ہوتا ہے تو پارٹی کر دینا چاہیے اس کو. تو میرے بھائی یہ بات تو بہت لمبی ہے, بس سچی بچی میں ختم کر رہا ہوں. دونوں ریلیشن کو مضبوط کرو, سیکولر لوگوں کی باتوں میں مت آؤ. اللہ سے ریلیشن نماز, ذکر, تلاوت, برائیوں سے بچ کے, اور مخلوق سے ریلیشن نکاح کے ذریعے ہوتا ہے. بیوی ہو, بچے ہوں, خاندانی آدمی بنو, انڈیویجول لائف نہیں گزارو. ٹھیک ہے شادی شدہ آدمی کی زندگی میں بھی ٹینشنیں ہوتی ہیں, بچے بھی ٹینشنیں ہوتی ہیں بہت, لیکن یہ ٹینشنیں بڑی ٹینشنوں سے آپ کو بچاتی ہیں, نیچرل لائف دیتی ہیں آپ کو.
सब कुछ होता है, फड्डे भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, घर टूटते भी हैं, दोबारा जोड़ दो घर, क्या ख्याल है? तो इसलिए ये फितरी जिंदगी इस्लाम ने दी है, ये नेचुरल लाइफ है, इसका ऑल्टरनेट किसी साइंटिस्ट के पास नहीं है। कितनी ही तरक्की कर लो, इस नेचुरल लाइफ की आपको हमेशा जरूरत रहे। अल्लाह मुझे भी इन बातों पे अमल करने की तौफीक दे। मैं तो टूटा फूटा अमल कोशिश कर रहा हूँ, 18 की रिपोर्ट है, बाकी अब क्या कह सकता हूँ मैं इस सिलसिले में। खैर, यानी अस्तगफिरुल्लाह।